السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو اللہ جل شانہ کا بہت بہت احسان ہے اور شکر ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں. ایک بات کرنے سے پہلے میں ڈسکلیمر یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس ورک شاپ میں کی گئی باتیں ظاہر ہے میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں اور مختلف بزرگوں سے سیکھی ہیں، مگر اس میں کوئی بھی بات آپ سے ایسی نہیں کروں گا جو میرا ذاتی تجربہ نہ ہو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جس کو میں نے خود فیل نہیں کیا، جو میرے اپنے انڈرسٹینڈنگ کا حصہ نہ ہو. میں ایسی کوئی بات آپ سے نہیں کروں گا. اور آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو عمل بے شک نہ کیجیے گا، لیکن اس پر غور کرنے کا وعدہ ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اچھا، اب یہ ہمارا ٹاپک ہے اینگر مینجمنٹ. اگر فرض کریں میں آپ کو کہوں کہ اسٹیج کو مینج کریں تو اس کا مطلب یہ پھول لگائیں، یہ کارپٹ بچھائیں، یہ ایسا نا. تو اگر ہم اینگر کو مینجمنٹ کرنے چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اینگر ہے کیا. آپ میں سے کوئی شخص مجھے بتا سکتا ہے کہ اینگر ہے کیا؟ کوئی ایسی چیز جو انسان کے مزاج کے خلاف ہو، اس میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے. اچھا، لہٰذا ایک شخص جو ہے وہ بالکل آرام سے کھڑا ہوا ہے، کسی اور شخص نے اس کو گالی دی تو ایک دم اس کو غصہ آ گیا. اس وقت آپ اس کا وزن کر کے دیکھ لیں، آپ اس کے اندر سارا جائزہ لے کر دیکھ لیں، وہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہوگا، لیکن اس کے کیمیکلز بڑھ جائیں گے باڈی کے اندر، اس کے نیورونز کی ایکٹیویٹی ڈفرنٹ ہو جائے گی، ہارمون باڈی میں چینج ہو جائیں گے. تو وہ کیا چیز ہے جو اندر داخل ہو جاتی ہے جو انسان کو ایسے کر دیتی ہے؟ یہ کبھی غور کیجیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو تو ہم مینج کر سکتے ہیں، جو چیز ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہم اس کو مینج کیسے کریں گے؟ لہٰذا یہ ایک مشکل بات ہے، اس لیے سب کی توجہ کی ضرورت ہے سمجھنے کی. ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ غصہ ہے کیا. اچھا، دوسری ایک بات شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب ورک شاپ ہے نا، یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے بارے میں ہے. جب بھی ہم یہ ورک شاپ کرتے ہیں نا تو خواتین سوچنے لگ جاتی ہیں ہاں یہ والی بات میری ساس کے اندر ہے، یہ جو بتا رہے ہیں نا ہاں میری نند بالکل ایسے کرتی ہے. اور صاحب سوچنا شروع کرتے ہیں ہاں میرا باس ایسا ہے. اور یہ دیکھو نا یہ والی بات میری بیوی کو اگر سمجھ میں آ گئی نا تو پھر ہمارے گھر کیا، میرے بیٹے کو سمجھ میں آ گئی تو ماحول ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ سے ورک شاپ کے شروع میں عرض کرنا چاہتا ہوں دس از اباؤٹ یو اینڈ می، اٹ از ناٹ اباؤٹ دیم. پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ نے اس میں کسی تیسرے کو شامل نہیں کرنا. اچھا، دوسری بات بڑی اہم ہے کہ اینگر صرف اور صرف انسانوں کا پرابلم ہے، جانوروں کو غصہ نہیں آتا. جب آپ جانور کے دم کے اوپر پیر رکھتے ہیں تو وہ جو ریئیکٹ کرتا ہے وہ سروائیول کے لیے ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کی، اینگر نہیں ہوتا. اس کو صرف غصہ نہیں، آپ جو ایکشن کرتے ہیں اس کے اگینسٹ وہ ایکشن کرتا ہے. اگر آپ پتھر ماریں گے کتے کو تو کتا آگے سے بوں بوں کرے گا، مگر وہ غصے میں نہیں کرے گا، وہ اپنے سروائیول کے لیے کرے گا. تو یہ سروائیول میں ریئیکٹ کرنا یہ جانوروں کی انسٹنکٹ ہے، جانوروں میں غصہ نہیں ہوتا. اس بات کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو عرض کروں. یعنی جانور دل میں نہیں رکھ لیتا کہ بھئی اس کو میں نے کاٹنا ہے. غصہ صرف اور صرف انسانوں کی فطرت ہے. اچھا، اب کیا ایسی بات ہے جو مختلف ہے؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے. یہ ذرا توجہ سے سنیے گا. جتنے بھی جانور ہیں ان جانوروں کی ایک فزیکیلٹی ہے، جیسے ہماری فزیکیلٹی ہے، ہمارا جسم ہے، اس طرح گھوڑے کا بھی جسم ہے، کتے کا بھی جسم ہے، بلی کا بھی جسم ہے. اچھا، جسمانی طور پر تمام جانور انسانوں سے سپیریئر ہے. اگر انسان کا بچہ ایک جنگل میں پیدا ہو اور اس کی ماں کسی وجہ سے چلی جائے تو زیادہ امکان ہے کہ وہ بچہ نہیں بچے گا. لیکن بکری بچے کو جنم دے گی تو بچہ بچ جائے گا. بلیاں، کتے، شیر اپنے بچوں کو وہاں جنم دیتے ہیں بغیر میٹرنری سروس کے، بغیر ویکسینیشن کے، بغیر کسی سی سیکشن کے، اور وہ بچ جاتے ہیں. تو انسان فزیکیلٹی میں جانوروں سے انفیریئر ہے. نہ وہ سانپ کی طرح رینگ سکتا ہے تیز، نہ وہ مینڈک کی طرح پھدک سکتا ہے، نہ وہ اڑ سکتا ہے چڑیا کی طرح، اور نہ وہ مچھلی کی طرح تیر سکتا ہے، نہ وہ چیتے کی طرح جست لگا سکتا ہے. تو فزیکیلٹی میں تو انسان ایکچولی جانوروں سے انفیریئر ہے. دیکھیں نا، ہمیں کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے سردی گرمی کے لیے، جانوروں کو کوئی کپڑے سردی کی ضرورت نہیں پڑتی.
ہمیں روز روزگار کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جانوروں کو تو کچھ نہیں کرنا پڑتا. دے آر ویری اکوپڈ. ان کا کوئی پرابلم, فائنینشیل پرابلم نہیں ہے, ان کو کوئی کرنسی کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم سے سپیریئر ہے. لیکن انسانوں کے پاس کچھ اور فیکلٹیز ہیں جن سے وہ جانوروں سے مختلف ہیں. اس میں دوسری فیکلٹی ہے انٹلیکٹ, یعنی ذہانت. جانوروں میں بھی ذہانت ہے, مگر یہ ذہانت صرف اور صرف سروائیول کی حد تک ہے بس. اور جو انٹلیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ڈیٹا آتا ہے, اس ڈیٹا کی بنیاد پر ایک ری ایکشن آتا ہے. جانوروں میں بس یہ ہوتا ہے. لہذا آپ نے ایک بلی کی دم پہ ہاتھ پھیرا پیار سے, تو اس نے خور 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 کر کے آپ کو ایک فرینڈلی جیسچر دیا. آپ نے اس کی دم کے اوپر پیر رکھ دیا تو اس نے ایک دم آپ کو وہ کاٹنے کے لیے دوڑی. یعنی جب اس کے پاس ڈیٹا آیا, اس نے ڈیٹا کو پرسیو کیا اور پرسیو کر کے اس کی رسپانس دی. لیکن انسان اس سے فرق ہے. غور سے سنیے گا. انسان کے پاس ڈیٹا آیا, درمیان میں اس نے اس کو پرسیو کیا, مگر پرسیو کرنے کے درمیان میں ایک لینز ہے. یہ لینز اس کی تربیت ہے, یہ لینز اس کے مذہبی عقائد ہیں, یہ لینز اس کی پری کنڈیشننگ ہے, یہ لینز اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے, یہ اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے. اس لینز میں سے گزر کے وہ ڈیٹا اس کے پاس آیا ہے. اور جانوروں میں لینئر ایسے اندر گیا اور ایسے واپس آیا, لیکن انسانوں کے پاس سائیڈ میں ہیوج میموری موجود ہے. جیسے ابھی فرمایا تھا سر نے اور فہیم صاحب نے کہ غصہ جو ہے وہ باس پہ نہیں آتا, ملازم پہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ایک ہیوج میموری موجود ہے. وہ میموری ایکچولی اس بندے جو انپٹ آیا ہے وہ اس کو باعث کر دیتی ہے اور اس کو پلوٹ کر دیتی ہے. اور صرف اتنا نہیں, اس طرف ایک ہیوج امیجینیشن موجود ہے. تو سامنے سے ڈیٹا آیا, جانور نے اسی کو فٹافٹ رسپونڈ کیا. جبکہ انسانوں کے پاس ڈیٹا آیا, انہوں نے اس کو ایک لینز میں سے گزارا, اور وہ لینز جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ سارے ہمارے پوری بلیف سسٹم ہے. اور پھر اپنی میموری کو استعمال کیا, اور پھر ہم نے امیجینیشن کو استعمال کیا, ان کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک رسپانس دی. یہ فرق ہے جانوروں میں اور انسانوں. اور اس کے پیچھے جو سینٹرل چیز ہے اس کا نام تھاٹ ہے. جانوروں میں تھاٹ ہوگی, مگر یہ تھاٹ ان کے اندر ان کی گروتھ کا باعث نہیں بنتی. ہماری تھاٹ کی وجہ سے یہ آڈیٹوریم بنا ہوا ہے, ہماری تھاٹ کی وجہ سے ہم آسمان میں اڑ رہے ہیں اور زمین کی سمندر کی تہوں کے اندر ہم تیر رہے ہیں. لیکن جانور ہماری طرح کے تھے سارے, ان کا بھی وہی سسٹم ہے, گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم اور سارے سسٹم. کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی آل پاکستان بکری ایسوسی ایشن کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ ابھی تک کوئی گھوڑوں نے اپنا ایک پرائمری اسکول بھی نہیں بنا سکے, کوئی آرگنائزیشن نہیں بنا سکے, ان کا کوئی فوڈ آؤٹ لیٹ نہیں ہے, کوئی فاسٹ فوڈ کا جیسے فہیم صاحب کا پوری چین ہے. چلو ایک کھوکھا ہی بنا لیتے, جو کھوتوں کا آرگینک چارہ سٹور ہوتا جس میں سے کھوتے جا کے اپنے لیے وہ لیتے. آخر وہ کیوں ڈیولپ نہیں کر سکے؟ وہ اس لیے ڈیولپ نہیں کر سکے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھاٹ کی طاقت دی ہے, اور تھاٹ کے ساتھ میموری دی ہے, اور میموری کے ساتھ امیجینیشن دیا ہے. اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھری دی ہوئی ہے, اور اس چھری کے ذریعے ہم سیب کاٹ سکتے ہیں, سبزی کاٹ سکتے ہیں. میں چھری کے ذریعے اندر سے کینسر نکال سکتا ہوں کیونکہ میں ٹرینڈ ہوں, سرجن ہوں. یہی چھری سے اگر میں اپنے ہاتھ زخمی کرنے لگ جاؤں اور اپنا گلا کاٹنے لگ جاؤں تو یہ خطرناک بات ہے. انسانوں کے غصے کی ریزن یہ ہے کہ اس کا وہ تھاٹ جو اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی جنریٹ کرنے کے لیے اور ڈیٹا ایکسپینڈڈ ڈیٹا دے کر پھر آؤٹ پٹ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, ہم نے اس کے سائیڈ افیکٹ لینے شروع کر دیے. اگر تھاٹ کو, آپ سب کے ذہن میں بھی کوئی خیال آ رہا ہے نا اس وقت, کوئی نہ کوئی خیال ہوگا. اگر تھاٹ کو آپ ایک آبجیکٹ سمجھیں تو جس طرح ہر آبجیکٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے, اسی طرح ہر تھاٹ کا ایک سایہ ہوتا ہے, اور اس سائے کا نام ایموشن ہے. پلیز یاد رکھیے کہ جو ہمارے ایموشنز ہیں وہ ہماری تھاٹ کا سایہ ہیں. اس وقت اگر آپ کا تھاٹ میرے بارے میں پازیٹیو ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے اور یہ بہاولپور سے آیا ہے, ہم سے بات کر رہا ہے اور ہمیں اچھا, ہم سب کو ایک سیکھنے کو سب کو اچھا ملے گا, تو میرے بارے میں آپ کے ایموشنز اچھے ہوں گے. اور اگر میرے بارے میں آپ کا تھاٹ
ذرا سا بھی پولوٹڈ ہوا، ذرا سا بھی باعث ہوا، تو آپ کے ایموشن میرے بارے میں وہ نیگیٹو ہو جائیں گے. تو ہم ڈفرنٹ جو ہیں وہ تھاٹ کی وجہ سے، اور تھاٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھاٹس کی وجہ سے ایموشنز بنتے ہیں، تھاٹس کی وجہ سے ایموشن بنتے ہیں. لہذا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، لہذا ہر چیز ریوالو ہمارے تھاٹس پر کرتی ہے، خیالات پہ کرتی ہے. اگر ہمارے خیال ہمارے قابو میں آ جائیں تو ہمارے ایموشنز ہمارے قابو میں آ جائیں گے. اس لیے کہ یہ میرا جو سایہ پڑ رہا ہے، آپ اس سائے کو ڈنڈا مار کے یا چھری کے ساتھ چھوٹا نہیں کر سکتے، یا اس کو کھینچ کے بڑا نہیں کر سکتے. اس کے لیے مجھے چھوٹا یا مجھے بڑا کرنا پڑے گا آپ کو. میں بڑا ہوں گا تو سایہ بڑا ہوگا، میں چھوٹا ہوں گا تو سایہ چھوٹا ہوگا. اسی طریقے سے پلیز پہلی بات یاد رکھیے گا کہ یہ ساری کہانی تھاٹس کی ہے. ہمارے تھاٹس کا جو سایہ ہے اس کا نام ایموشنز ہے. آپ سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، اب یہ ہے پھر اینگر کیا ہے. اچھا اب دیکھیے، اب تک ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب بھی کوئی نئی بات ہوتی ہے، سم تھنگ ہیپنس، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پر ہمارے ذہن میں خیالات جنم لیتے ہیں. ان خیالات کی بنیاد پر ایک سایہ بنتا ہے جس کا نام ایموشنز ہے. اچھا، وہ جو ایموشنز ہیں وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. اس پر بہت بحث ہے کہ پازیٹیو ایموشنز کیا ہوتے ہیں اور نیگیٹو ایموشنز کیا ہوتے ہیں، مگر سارے سائیکولوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ جو تھاٹ میرے کنٹرول میں ہے اس کی وجہ سے جو ایموشن بنتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. چاہے اس کا یہ ہے کہ میں نے اس کو مار دینا ہے، پھر بھی وہ پازیٹیو ہوگا اگر وہ میرے کنٹرول میں ہے. اور اگر وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ نیگیٹو ایموشنز ہیں، چاہے وہ جتنے بھی اچھے کام کے لیے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اینگر کیا ہے؟ اگر ہمارا ایموشن نیگیٹو ہو تو اس کے بعد دو چوائسز ہو سکتی ہیں کہ وہ ایموشن چارج نہ ہو اور ہم اس کو دبا جائیں. ایسا کرنے سے ہماری اپنی باڈی پر بہت ہی نیگیٹو اثرات ڈیولپ ہوتے ہیں. یعنی ہمارا ایک ایموشن ڈیولپ ہوا، وہ نیگیٹو تھا لیکن ہم اس کا اظہار نہیں کر سکے. جیسے باس نے کہا، الو کے کان نکل جاؤ میرے کمرے سے، تمہاری میں ٹانگیں توڑ دوں گا، تمہاری جرت کیا ہوئی. اب اس کے سامنے ہم روڈ بیک نہیں ہو سکتے، تو ہم نے اس ایموشن کو اندر دبا لیا. اب وہ ہمارے اندر، ہم رونے لگ جائیں گے، باہر جا کر ہمارا دل کانپنے لگ جائے گا، ہمیں انزائٹی ہونی شروع ہو جائے گی. اور اگر وہ ایموشن چارج ہو گیا تو اس چارجڈ ایموشن کا نام اینگر ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ جب بھی کوئی نئی ہیپننگ ہوتی ہے، اٹ ریزلٹس انٹو ا تھاٹ، تھاٹ ریزلٹس انٹو این ایموشن. اف دیٹ ایموشن از نیگیٹو اینڈ از چارجڈ، اس کو ہم فیول کر دیں پیچھے سے، تو اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کا نام اینگر ہے. مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو ایک اور بندے کا موٹر سائیکل آپ کے ساتھ ٹکرایا. آپ کو فوراً احساس ہوا کہ میری تو 3,000 روپے کی بتی ٹوٹ گئی، یہ تو نیا میرا موٹر سائیکل تھا، میں تو صحیح جگہ پر جا رہا تھا. ایسا کرنے میں آپ کا یہ تھاٹ ڈیولپ ہوا، اس کی وجہ سے ایک ایموشن ڈیولپ ہوئے جو نیگیٹو ایموشن تھے. اگر اس وقت آپ کو یہ سارا فینومینا سمجھ میں آتا ہے اور آپ کانشیسلی اویئر ہیں اس کے، تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، یعنی آپ اپنے ایموشن کو فیول نہ کریں. اور اگر آپ نے اپنے ایموشن کو فیول کیا، اس میں ایندھن ڈالا، تو ایک دم جو چیز بن جائے گی اس کا نام اینگر ہے. یہ آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ گئی؟ لہذا اب ہم اگلے جتنی بھی گفتگو ہے اس میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس فیول ہونے کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. آپ کی قیمتی گلدان جو آپ کو جہیز میں ملا تھا وہ آپ کی ملازمہ کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، جو کہ پورا سیٹ تباہ ہو گیا. اس وقت آپ اس کو فیول ہونے سے کیسے بچا سکتی ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے. Are we on one page? Okay. So anger is an energized negative emotion. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ میں سے اس وقت غصے میں ہے کوئی؟ پلیز ریز یور ہینڈس. کوئی شخص اس وقت غصے میں ہو؟ ہاں، کوئی بھی نہیں الحمدللہ. آپ میں سے کوئی شخص یہ مجھے بتا سکتا ہے کہ ابھی کیا ایسی بات ہو تو آپ کو ڈیفینیٹلی غصہ آ جائے گا؟
بیٹا آپ بتا سکتی ہو کوئی ایسی بات ہو؟ جی آپ بتائیے. اگر کوئی آدمی زور سے بولنے لگ جائے گا تو آپ کو غصہ آئے گا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس بات پہ غصہ نہیں آئے گا؟ آدھے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بات پر غصہ نہیں آئے گا, اور آپ نے کہا کس پہ غصہ آئے گا. ہم ایک اور اس طرح سے کوئی مثال, سر کوئی ہائپوتھیٹیکل سچویشن سوچئے جس میں آپ کو لگے کہ اگر یہ بات ہو گئی تو مجھے غصہ آئے گا. میں سب کو کہوں کہ ٹھیک سے بیٹھو, ٹھیک سے بیٹھو, یہ کیسے آپ نے کیا ہوا ہے کہ میں یہاں اتنی دور سے آیا ہوں تو میری بات کیوں نہیں سن رہے توجہ سے؟ یعنی میں کسی کی رسپیکٹ کو ڈسگریس کروں تو اس پر آپ کو غصہ آئے گا. بالکل صحیح. کتنے لوگوں کو اس پر غصہ نہیں آئے گا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پر غصہ نہیں آئے گا. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان دونوں مثالوں سے وہ یہ ہے کہ کس بات پر غصہ آئے گا, کس بات پر نہیں غصہ آئے گا, یہ ایکچولی ویری کرتا ہے کہ آپ کی غصے کی تھریش ہولڈ کیا ہے اور آپ کے غصے کی تھریش ہولڈ کیا ہے. جی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جو چیز میں عرض سمجھانا چاہتا ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, پلیز آپ یاد رکھیے کہ ایک ہی بات پر کسی کو غصہ آ سکتا ہے اور دوسرے کو غصہ نہیں آ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے غصے کی ایک تھریش ہولڈ ہے, اور وہ تھریش ہولڈ کسی کی یہاں ہے, کسی کی یہاں ہے. آپ کے گھر میں 4 بچے بھی ہوں گے, آپ دیکھیں گا کہ ان کے غصے کی تھریش ہولڈ ڈفرنٹ ہے. اگر آپ ایک دفتر میں ملازم ہیں تو آپ کے کولیگز میں سے ان کی تھریش ہولڈ ڈفرنٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جو فیکٹر ہے, وہ بہن جس بات پر آپ نے کہا تھا نا کوئی شور مچائے تو مجھے غصہ آئے گا, یہ فیکٹر غصے کا رسپانسبل نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کسی کی آپ ڈسگریس کریں گے تو غصہ آئے گا, یہ فیکٹر ایکچولی رسپانسبل نہیں ہے. ایکچولی جو میرا ریئیکشن اس پر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا بات غلط ہے یا صحیح ہے. اگر میں کسی کی ڈسگریس کروں گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شور مچانا غلط بات ہے یا نہیں. ہم بات آپ کے غصے کی کر رہے ہیں. آپ کو غصے آنے کی ریزن ایکسٹرنل فیکٹر صرف ٹریگر ہے. اصل میں آپ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ رسپانسبل ہے غصے کے آنے کا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فرض کریں میں ایک ٹیچر ہوں اور کلاس میں بیٹھا ہوا ایک لڑکی, ہمارے میڈیکل کالج میں لڑکیاں بہت ہوتی ہیں, کسی بات پر مجھے اتنا غصہ آئے کہ میں اس لڑکی کو یوں دھکا دوں. ایک دم دیکھیے کلاس میں کیا صورتحال ہوگی. ہمارے معاشرے میں ہم کسی فیمیل کو, میل کو بھی ایکچولی بغیر پرمیشن کے ٹچ نہیں کر سکتے, چاہے یعنی کہاں تو فیمیل. تو ہم اس کو, اب اس میں کلاس میں کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ ایک امکان ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی رونے لگ جائے, ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھ کے کہے کہ آپ کو سر ضرورت کیسی ہوئی ایسا کرنے کی, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ اپنی عمر کو دیکھیں, آپ کیا آپ نے حرکت کی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ باقی لڑکیاں اور لڑکے بھی کھڑے ہو جائیں اور سارے جا کے پرنسپل کے پاس چلے جائیں اور جا کے یہ کہیں, اور اگلے دن پورے وہاں پوسٹر لگے ہوں, جاوید اقبال کو پھانسی دو, جاوید اقبال کو پھانسی. ایسا ہوتا ہے نا, احتجاج ہو جاتا ہے, جلوس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کھڑی ہو کے کہے کہ سر میرے ایک والد صاحب ہیں, ایک آپ ہیں, مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ میرے والد کے علاوہ بھی کوئی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میری غلطی کو اون کرتا ہوا میری غلطی پر مجھے سختی سے پکڑ سکتا ہے. آج مجھے اس کا پتہ لگا. اگر وہ لڑکی یہ کہے گی اب بتائیں میرے لیے زمین ہے کھڑا ہونے کی, مطلب زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں پھر بھی وہ کافی نہیں ہوگا, اور میں شاید اپنی سکی بیٹی کے لیے اتنا کنسیڈریٹ نہ ہوں جتنا میں اس لڑکی کے لیے ساری زندگی کے لیے ہوں گا جس نے یہ کہہ کر مجھے کر لیا. اچھا دیکھیے بات, حرکت تو میں نے وہی کی تھی, لیکن پلیز آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے, اٹ از ناٹ دی ایکسٹرنل فیکٹر, اٹ از آور رسپانس ان سائڈ وچ از ریسپانسبل. ہماری رسپانس ٹوٹل آؤٹ کم کو بدل دیتی ہے. جس صورت میں جاوید اقبال کو پھانسی دو والے جلوس نکلنے تھے, اس کے مقابلے میں جاوید اقبال نے ساری زندگی کے لیے اس لڑکی نے اپنے لیے ایک فادر فگر بنا لیا جو کہ ساری زندگی اس کی خدمت کرے گا. یہ دوسرا سبق ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ میں نے آپ سے بھی تجربہ کیا. اچھا اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اینگر ایکچولی ہماری اپنی کوئی صفت نہیں ہے. اینگر ایک ایموشنز کا چارج ہونا ہے جو کہ ایکسٹرنل فیکٹر سے ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے.
एक्सटर्नल फैक्टर उसको ट्रिगर करता है, और उसके ट्रिगर करने से हमारे अंदर कुछ होता है, और वो जो हमारे अंदर कुछ होता है वो मुख्तलिफ है मुख्तलिफ लोगों का। वो जो इख्तलाफ है अगर हम उसको समझ लेंगे और वो हमें समझ में आ जाएगा, उसको हम फिगर आउट कर लेंगे, तो हम उस बाहर के फैक्टर को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। आपका बेटा अगर पढ़ता ही नहीं है तो मैं उसको तो चेंज नहीं कर सकता। आपको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। कोई बंदा आपके घर के सामने हर रोज कूड़ा फेंक के चला जाता है, मैं उसको तो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इतनी एबिलिटी अंदर हमारे पैदा हो सकती है कि हम अपने रिएक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो एंगर वाली कैफियत है, जिसकी बुनियाद पर के आउटकम निकलेगी। यानी हर रोज हम साथ वाले मोहल्ले वालों का गिरेबान फाड़ेंगे या एक दूसरे के घर खाने पका पका के भेजा करेंगे, ये डिपेंड इस पर करता है कि हम कितना अपने से एंगर को समझ सकते हैं। राइट? अच्छा, अब मैं इससे पहले ना कुछ आपसे सवालात पूछना चाहता हूं जिससे हमें और भी फायदा होगा समझने का। ये बताइए, आप इन दोनों में से क्या पसंद करेंगे? श्योर? ऐसे पीयर प्रेशर की वजह से मत कहिएगा, क्योंकि बाकी लोग भी कह रहे हैं, अपने दिल से सोचिएगा। पीस या टर्बुलेंस? ओके। लव या हेट्रेड? ओके। स्माइल या गुस्सा फिरी? ओके। फ्रेंडशिप या एनिमिटी? ओके। साउंड स्लीप या स्लीपलेसनेस? सेटलमेंट या कॉन्फ्लिक्ट? ओके। तो मुझे यह बताइए कि जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या हम, ये वाली कैफियत लेफ्ट साइड वाली होती है या राइट साइड वाली होती है? तो हम, आपने तो कहा हम ये नहीं ख्वाहिश करते, हम तो हैप्पी रहना चाहते हैं, मगर गुस्से की वजह से तो ये सारी ऑपोजिट चीजें होती हैं। जो चीज हम ख्वाहिश नहीं करते वो हम हासिल क्यों करते हैं? कभी आपने ये सवाल पूछा? हम तो खुश रहना चाहते हैं, तो अपने लिए अनहैप्पीनेस क्यों चूज करते हैं? अच्छा, अब एक और सवाल है, ये बताइए कि क्या आप इसको पसंद करते हैं कि आपका प्राइमरी कैरेक्टर गुस्सा हो, लोग कहते हो ले भाई ये बंदा बड़ा गुस्से वाला है? पसंद करते हैं आप इस बात को? नहीं। अच्छा, अगर ये पसंद नहीं करते, अच्छा क्या गुस्सा आपको प्लेजर देता है? फिर मुझे बताइए कि अगर आंसर नो है तो फिर आप गुस्से क्यों होते हैं? देखिए ना, आपको गंद पसंद नहीं है, गलाजत पसंद नहीं है, फिर हम गलाजत में पैर क्यों डालते हैं? उससे मैं जो साबित करना चाहता हूं वो ये बात अर्ज करना चाहता हूं, एक्चुअली ये हमारी विल के अगेंस्ट होता है, एंड इट इज डेफिनेटली हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट के भी अगेंस्ट है। अल्लाह ताला ने जो हमारी सलीम फितरत बनाई है, गुस्सा उसका पार्ट नहीं है, प्लीज याद रखिएगा। ये लोग गलत कहते हैं कि गुस्सा तो फितरी है। गुस्सा बिल्कुल फितरी नहीं है, इसको साइंस ने प्रूव किया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वीकनेस है, हमारी मेमोरी और इमेजिनेशन को गलत इस्तेमाल करने की वजह से है। प्लीज आप ये बात याद रखिए कि एंगर जो है, दिस इज समथिंग विच हैपन टू अस विच ओवर पावर्स आवर ओरिजिनल इंस्टिंक्ट। और जैसे आते हुए मास के साथ बात हो रही थी कि एक बहुत कौल है बड़े का या हदीस है शायद, कि गुस्से की हालत के अंदर हम अपने ईमान को भी खो देते हैं, क्योंकि ईमान कॉन्शियस लेवल की एक्टिविटी है, और जिस वक्त हम गुस्से में होते हैं हम अपने कॉन्शियस लेवल पर नहीं होते। कभी आप किसी गुस्से के वाले शख्स को देखें, आप उसके साथ आर्गुमेंट करें, आप कभी भी उसकी आर्गुमेंट विन नहीं कर सकते। वो आगे से अपनी आवाज को चेंज, टोन को ऊंचा कर लेगा, आवाज को ऊंचा कर लेगा। अगर आवाज को ऊंचा किए बगैर गुजारा नहीं होता तो हाथ इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, लेकिन हम उसको कभी कन्विंस नहीं कर सकते, इसलिए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही उस वक्त बिल्कुल फॉगी हुई होती है। तो प्लीज आप याद रखिए कि गुस्सा जो है वो हमारी बेसिक इंस्टिट्यूट। अब तक जो मैंने इतनी आधा घंटा आप लोगों की समा खराशी की है और आपके कानों को तकलीफ दी है, उससे दो तीन चीजें हमें समझ में आई हैं। गुस्सा नेगेटिव इमोशंस के चार्ज होने का नाम है। नंबर दो, हम में से कोई गुस्से को पसंद नहीं करता, लेकिन हम गुस्सा करने पर मजबूर इसलिए हैं कि हमारे अंदर एक इंटरनल वीकनेस है। उस इंटरनल वीकनेस की वजूहात अभी हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से वो स्टिमुलस जो मजबूत लोगों को नहीं हिला सकते, हम जैसे कमजोर लोगों को हिला देते हैं और उनको एंगर में ले आते हैं। अब तक हमने ये समझा है। अच्छा, यहां मैं थोड़ा सा तो ये, अच्छा, इट इज समथिंग विच एक्चुअली डज बिलोंग टू अस बट सम हाउ वी डेवलप इट, ये बात मैंने जिक्र किया। अच्छा, अब ये है, अगर हमने ये अब तक साबित कर दिया है कि एंगर तो कुछ भी नहीं होती,
تو پھر اس کو مینج کیسے کریں؟ جو چیز ہے ہی نہیں اس کو مینج کیسے کریں؟ تو اس لیے اب سے آنورڈ ہم اینگر مینجمنٹ کی ٹرم کو کاٹتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں اینگر انڈرسٹینڈنگ.